قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا عز و جل کی قسم، تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت اتری۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسا کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اہمیت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعتی محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول، اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہ ہوگی وہ بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب